اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ ناظرین پہلی بڑی خبر آ رہی ہے امریکہ سے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 دن پہلے امریکہ میں صدارتی انتخابات ہوئے، پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ بڑی خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی انتخابات جیت گئے، کملا ہیرس کی شکست ہو گئی۔ جی ہاں ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ آخر امریکہ کے الیکشن جو پریزیڈنٹ شپ کے الیکشن تھے وہ جیت گئے، یعنی عالمی سپر پاور کی چابیاں دوبارہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ امریکہ میں بڑی فتح کے ساتھ حکومت کرے گے۔ گزشتہ 1 ماہ سے اس بات پر زوردار بحث جاری ہے کہ عالمی سپر پاور امریکہ کی چابیاں کس کے ہاتھ میں ہوں گی۔ یہ فطری ہے کہ امریکہ کے صدر کے انتخابات کے اثرات پوری دنیا میں محسوس ہو گئے اور اسی مناسبت سے پوری دنیا نے اس انتخاب پر توجہ دی، اور اب کملا ہیرس ہار گئی، ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے، تو کھلی بات ہے کہ عالمی سپر پاور امریکہ کی چابیاں ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور اب چاروں طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکبادیاں شروع ہے۔ محمود عباس جو فلسطینی اتھارٹی کے پریزیڈنٹ ہے، صدر ہے، انہوں نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد پیش کی اور فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے حمایت کی توقع جتائی۔ اور ٹرمپ کی اس صدارتی الیکشن میں تاریخی جیت پر دنیا بھر سے انہیں مبارکبادیاں آ رہی ہے۔ شاہ سلمان اور ولی عہد نے بھی باقاعدہ انہیں مبارکباد پیش کی۔ ایسے ہی وائٹ ہاؤس میں اب نئی شروعات ہے۔ ترکی اور چین سمیت عالمی رہنماؤں نے بھی ٹرمپ کو مبارکباد پیش کی۔ ناظرین دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، جو ٹرمپ سے ہی متعلق ہے، امریکہ سے ہی متعلق ہے، اور اصل اس کا تعلق غزہ، فلسطین، مجاہدین اور حماس سے ہے۔ جی ہاں، حماس جو مجاہدین کی ایک سنگٹھن ہے، ایک تحریک ہے، انہوں نے امریکہ کے نئے صدر یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دی، مبارکباد پیش کی۔ وہیں پر یہ بھی کہا کہ ٹرمپ جی، جو بائیڈن نے جو غلطی کی وہ غلطی آپ نہ دہرائیں، اور اسرائیل کی اندھی حمایت، اسرائیل کا اندھا سپورٹ، سمرتھن ختم کر دیں۔ نئے صدر کو غزہ پر جارحیت کو مسترد کرتے ہوئے خود امریکی برادری کی آوازوں کو سننا چاہیے، یہ بھی حماس نے کہا ہے۔ یعنی حماس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بتایا کہ خود امریکی برادری کہتی ہے کہ غزہ پر جو ظلم، ستم، جارحیت ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ امریکی صدارتی الیکشن میں ٹرمپ کی فتح پر غزہ فلسطینیوں کے حقوق کی علمبردار تنظیم حماس کے ترجمان نے ریئیکشن کیا، اور عالمی خبر رسائی ادارے کے مطابق حماس کے ترجمان نے کہا کہ نئی امریکی انتظامیہ کے بارے میں ہماری پوزیشن کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ وہ فلسطینی عوام، ان کے جائز حقوق اور ان کے منصفانہ مقصد سے متعلق کیا موقف اختیار کرتے ہیں اور کیا عملی کام کرتے ہیں۔ اور انہوں نے صاف طور سے کہا کہ جو بائیڈن کی غلطی نہ دہراتے ہوئے امریکہ کے نئے صدر کو غزہ پر اسرائیلی جارحیت کو ختم کرنا ہوگا۔ ناظرین ایران، اسرائیل اور امریکہ کو ملا کر ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا آتنکواد بڑھتے بڑھتے لبنان، شام، غزہ، فلسطین ہوتے ہوتے ایران تک پہنچ گیا ہے۔ اب ایران کا ایک بڑا بیان آیا ہے ٹرمپ کی جیت کے بعد، ٹرمپ کی فتح کے بعد۔
انہوں نے ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تصادم کے لیے تیار ہیں، جنگ کے لیے ہم تیار ہیں۔ ٹرمپ کی صدارت کے ایران پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایران کے سپاہ پاسداران کے نائب سربراہ علی فدوی نے کہا ہے کہ تہران اسرائیل کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہے اور امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے پیشگی حملے کا امکان مسترد نہیں کرتا۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح کے بعد ایرانی اسٹوڈنٹ نیوز ایجنسی نے بدھ کے روز یہ اطلاع دی۔ ٹرمپ نے 2024 کے صدارتی مقابلے میں ڈیموکریٹ کملا ہیرس کو شکست دے کر فتح حاصل کی، جو وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے 4 سال بعد ایک شاندار سیاسی واپسی ہوگی۔ لیکن اسی موقع پر اب باقاعدہ ایران نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے غزہ کے حالات کو لے کر۔ جی ہاں، 13 مہینے ہو چکے ہیں غزہ میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ اور جارحیت بربرتا اور اسرائیلی فوج کا آتنکواد جاری ہے۔ گزشتہ کل بھی اسرائیلی فوج نے 100 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا ہے۔ غزہ کی پٹی میں وزارت صحت نے اطلاع دی ہے کہ قابض اسرائیلی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی میں فلسطینی خاندانوں کے خلاف نئے 3 قتل عام کیے ہیں اور 100 فلسطینیوں کو گزشتہ کل اسرائیلی آتنکوادیوں نے شہید کر دیا۔ اور ایک بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ غزہ میں ایک فلسطینی بچی ہند رجب، اس کی شہادت کی AI ویڈیو جاری ہوئی ہے۔ غزہ مجھے آ کر بچا لو، مجھے آ کر بچا لو، بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ آخری الفاظ ہیں 6 سالہ فلسطینی لڑکی ہند رجب کے، جسے اسرائیلی فورسز نے پورے خاندان کے سمیت شہید کر دیا۔ 5 سالہ ہند رجب 5 سال کی ہند رجب غزہ میں اسرائیلی بمباری سے بچنے کے لیے محفوظ مقام کی طرف منتقل ہونے کی کوشش کر رہی تھی کہ راستے میں اسرائیلی فورسز نے ان کی گاڑی پر فضائی حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کے سارے رشتہ دار شہید ہو گئے۔ لیکن ہند اپنے ایک کزن کے ساتھ کسی طرح بچ گئی اور انہوں نے کار میں موجود موبائل فون سے فلسطین ہلال احمر سوسائٹی کی ہیلپ لائن پر کال کر کے مدد مانگی۔ بچوں نے روتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوجی ہم پر گولی چلا رہے ہیں، ہم گاڑی میں ہیں اور ہمارے سامنے ٹینک ہے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اسرائیل کے آتنکی وزیر اعظم نیتن یاہو کو لے کر 2 بڑی خبریں آ رہی ہے۔ پہلی خبر تو یہ آ رہی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے اسرائیل کے جو وزیر دفاع ڈیفنس منسٹر ہے یوو گیلنٹ، ان کو برطرف کر دیا، سسپینڈ کر دیا۔ نیتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم نے نئے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کا اعلان بھی کر دیا اور وزیر دفاع کی برطرفی کی وجوہات بھی بیان کر دی، یعنی ان کو کیوں نکالا یہ بھی بیان کر دیا ہے۔ جی ہاں، انہوں نے کہا کہ جنگ کے وقت وزیر دفاع پر اعتماد نہیں ہے، لہٰذا آج وزیر دفاع کی خدمات واپس لینے اور ان کی جگہ کوٹس کو وزیر دفاع مقرر کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ اور نئے وزیر خارجہ کا بھی اعلان انہوں نے کر دیا ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ دوسری بڑی خبر اس وقت نیتن یاہو کو لے کر یہ آ رہی ہے کہ بین الاقوامی عدالت، انٹرنیشنل عدالت انصاف کے پراسیکیوٹر کریم خان نے ایک بار پھر نیتن یاہو کے وارنٹ جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ عالمی عدالت انصاف میں نیتن یاہو اور اسرائیل کے آتنکواد کے خلاف باقاعدہ کیس داخل کیا گیا ہے اور وہاں پر پراسیکیوٹر کریم خان کا یہ مطالبہ ہے کہ عالمی عدالت انصاف نیتن یاہو کو گرفتار کرنے کا وارنٹ جاری کرے۔ وہ اس سے پہلے بھی 2-3 بار ڈیمانڈ کر چکے، ایک بار پھر انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ نیتن یاہو کو عالمی کرمنل بنا کر باقاعدہ گرفتار کیا جائے۔ اور سچ ہے کہ نیتن یاہو نے غزہ اور فلسطین میں ہزاروں بے قصور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 15-20 ہزار، عورتیں 15-20 ہزار اور مردوں کو، جوانوں کو مار دیا ہے۔ اور غزہ اور فلسطین میں جو کچھ بھی آتنکواد کا ننگا ناچ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کھیلا ہے وہ دنیا جانتی ہے۔ اس لیے دنیا کا بھی یہ ڈیمانڈ ہونا چاہیے، عالمی عدالت انصاف پر دباؤ ہونا چاہیے کہ نیتن یاہو کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا جائے۔
हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट